أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين العظيم الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد واجب الاحترام حاضرین و ناظرین کرام، انسان کا پیدا کرنے والا خالق اور مالک اللہ رب العالمین ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے خود ترغیب دی ہے، اس بات کی شوق دلایا ہے کہ مخلوق خدا خاص طور پہ انسان اپنے رب سے محبت کرے۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ ترجمہ تو اس کا یہ ہے کہ اگر تم محبت کرتے ہو، لیکن اس میں مفہوم یہ ہے کہ تمہیں محبت کرنی چاہیے اپنے خالق سے، اپنے اللہ سے محبت ہر انسان کے لیے، خصوصی طور پہ مسلمان کے لیے بڑی ضروری ہے۔ اللہ ہی انسان کا محبوب حقیقی ہے۔ رب العالمین نے چونکہ اسے پیدا کیا ہے، اس کی پرورش کی ہے، اس کو رزق دیا ہے، اس کو اولاد دی ہے، تو اس لیے انسانی محبتوں کا سب سے پہلے لائق اور حقدار اللہ رب العالمین ہے۔ لیکن جب دنیا میں انسان آتا ہے اور پھر قرآن سے کچھ دوری ہو، اسلام سے کچھ دوری ہو، دین سے دوری ہو، تو محبت الہیہ کی جگہ کئی اور چیزوں سے محبت کرنے لگتا ہے۔ کبھی دنیا سے محبت، کبھی کاروبار سے محبت، کبھی گھر بار سے محبت، کبھی اچھی گاڑی، ساری محنتوں کا اس کا محور بن جاتا ہے۔ تو اس محبت نے جو جگہ تبدیل کی ہے، ہونی چاہیے تھی دل میں اللہ کی محبت، اس کی جگہ آ گئی اولاد کی محبت، گھر بار کی محبت، کاروبار کی محبت، دنیا جہان کی محبت، سونے کی محبت، چاندی کی محبت۔
چینج کرنے کے لیے محبت اصلی جو کہ محبت الہیہ ہے وہ انسانی اور مومن کے دل میں پیدا کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے قربانی رکھی ہے۔ یہ بھی یاد رہے اور آپ کو معلوم ہے کہ محبت قرب کا تقاضا کرتی ہے۔ جس کو جس سے محبت ہو وہ اس کے قریب ہونا چاہتا ہے، اور قرب ہی اصل میں محبت کا اظہار ہے، قریب ہونا۔ تو اللہ کی محبت ہر انسان میں، ہر مسلمان کے دل میں ہونی چاہیے، اور اسی محبت کی وجہ سے پھر اس کو اللہ کے قریب قریب جانے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے، جتنا ہو سکے اللہ کا قرب حاصل کرے، اللہ کے قریب ہو۔ لیکن اس قرب میں ہی وہ رکاوٹیں ہیں جن کا میں نے تذکرہ کیا کہ بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہوتا رک جاتا ہے، رکاوٹ بنتی ہے اولاد۔ بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہوتا اس کے پاؤں تھم جاتے ہیں، رک جاتے ہیں، اسے اللہ کی صدائیں، اللہ کی اذانیں، اللہ کی دعوت، اللہ کی پکار اس پر کوئی اثر نہیں کرتی، درمیان میں کاروبار حائل ہو جاتا ہے، رکاوٹ بن جاتا ہے کہ ابھی تو بازار گرم ہوا ہے، ابھی تو گاہکی شروع ہوئی ہے، ابھی میں اذانیں ظہر سن کے ظہر پڑھنے چلا جاؤں تو پیچھے کاروبار کیسے کروں گا۔ اور اللہ کے قریب ہوتے ہوتے انسان رک جاتا ہے، رکاوٹ مال بنتا ہے۔ تو ان رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے، محبت الہیہ دل میں بیدار کرنے کے لیے، اللہ کا قرب اور نزدیکی حاصل کرنے کے لیے قربانی رکھی گئی ہے کہ اگر میرے قرب میں رکاوٹ بنے مال تو اسے قربان کر دو۔ میری محبت نہیں قربان کرنی، اللہ کی محبت نہیں قربان کرنی، رکاوٹ بننے والا مال قربان کر دینا۔ قرب خداوندی میں رکاوٹ بننے والا کاروبار قربان کر دینا ہے، لیکن اللہ کی محبت قربان نہیں کرنی۔ اسے حاصل کرنے کے لیے ساری دنیا بھی چھوڑنی پڑے تو چھوڑی جانی چاہیے، اور قرب خداوندی اور محبت خداوندی حاصل کر کے قبر میں پہنچنا چاہیے۔ چنانچہ دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حیات مبارکہ، رکاوٹ بنا گھر، والد فرمایا سلام علیک، تیری کوئی ضرورت نہیں، تو اللہ کے قرب میں میرے راستے میں رکاوٹ بنتا ہے۔ گھر بھی قربان کر دیا، والدین بھی قربان کر دیے، محلہ برادری ساتھ نہیں، کیونکہ آپ ایک نامانوس اور ساری دنیا سے الگ آواز لگا رہے تھے کہ لوگوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی مسجود نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی دینے والا نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ یہ نامانوس اور اس زمانے کے سے الگ تھلگ سی آواز جو تھی، یہ برادری کو قبول نہیں تھی، محلے کو قبول نہیں تھی، شہر کو قبول نہیں تھی۔ رکاوٹ بنا شہر تو اللہ کے پیغمبر جلیل القدر پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قرب خداوندی میں رکاوٹ بننے والا سارا شہر بھی چھوڑ دیا، اور اسی حوالے سے بادشاہ رکاوٹ بنا۔ قرب خداوندی میں بادشاہ نمرود وقت کا بادشاہ وہ بھی رکاوٹ بنا، تو اس سے ٹکرائے بھی اور اس کو بھی چھوڑ دیا۔ یہ کچھ ایسے امتحان تھے جو محبت الہیہ حاصل کرنے میں زمانے کی طرف سے آ رہے تھے، لیکن ایک امتحان ایسا تھا کہ رب العالمین نے جب عرش الہی سے نظارہ فرمایا کہ ابراہیم میرے قریب آنے
سائڈ پہ کر رہا ہے، میرے قریب آنے کے لیے رکاوٹ بننے والے گھر کو بھی سائڈ پہ کر رہا ہے، میرا قرب حاصل کرنے کے لیے رکاوٹ بننے والے شہر کو بھی سائڈ پہ کر رہا ہے، میرا قرب اور میری نزدیکی حاصل کرنے کے لیے رکاوٹ بننے والے وطن کو بھی سائڈ پہ کر رہا ہے۔ یہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سچی محبت کا اظہار تھا، اپنی طرف سے ساری رکاوٹیں دور کرتے چلے جا رہے تھے۔ تو رب العالمین نے عرش سے دیکھا کہ حضرت ابراہیم میرے قرب، میری محبت اور میرے پاس آنے میں اتنی رکاوٹیں عبور کر رہے ہیں، ان کو سائڈ پہ کر رہے ہیں، تو میں بھی ایک امتحان لے لوں، میں بھی ایک آزمائش لے لوں۔ اور وہ کیا تھی؟ گبرو نوجوان بیٹے کی قربانی، کہ یہ تو نہیں کہ میرے قرب میں رکاوٹ کہیں، ساری چیزیں تو ہٹا دی ابراہیم علیہ السلام نے، لیکن کہیں یہ بیٹا جو لخت جگر ہوتا ہے، جو دل کا ٹکڑا ہوتا ہے، کہیں میرے اور ابراہیم کے درمیان یہ تو حائل نہیں ہو رہا۔ چنانچہ پہلی آزمائشیں حضرت ابراہیم خود دے رہے تھے، پہلے امتحان خود دے رہے تھے، لیکن اللہ نے بیٹے کی قربانی کا امتحان خود لینا چاہا۔ چنانچہ قرآن نے اس منظر کو ذکر کیا، فرمایا فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ، آپ کے لخت جگر فرزند ارجمن حضرت اسماعیل علیہ السلام جب چلنے کی عمر کو پہنچے، جب آپ کے ساتھ دوڑنے لگے، ماہو آپ کے ساتھ، کتنا خوشگوار منظر ہوتا ہے جب بیٹا چلنے لگے، باپ کے ہمراہ ہو، باپ کے قدم کے ساتھ قدم ملا کر چل رہا ہو، تو ایک فخر اور خوشی